الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم، اسٹیج پر تشریف فرما مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے زعماء، حضرات علماء کرام، آج کا یہ احتجاجی جلسہ جو تمام جماعتوں کی جانب سے اس مظلوم گھرانے کے ساتھ محترم جناب فرمان صاحب اور دوسرے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کے ساتھ ساتھ حکومت سے احتجاج کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور حکومت کے سامنے ایک جائز مطالبہ رکھنے کے لیے یہ لوگ یہاں جمع ہیں۔ آج کی اس نشست میں اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی صدر حضرت علامہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے تشریف لانا تھا، لیکن چونکہ اس کا ایک پروگرام طے تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے حکم دیا، جبکہ میری جماعت اہل سنت والجماعت ضلع ملیر کے صدر سید السادات جناب سید معین الدین شاہ صاحب ہمہ وقت آپ کے ساتھ بھی ہیں، اسٹیج پر بھی تشریف فرما ہیں۔ عزیزان محترم، 14 اگست یوم آزادی کا دن تھا۔ صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، پٹھان ہو تب، سندھی ہو تب، مہاجر ہو تب، پنجابی ہو تب، 14 اگست کے دن یوم آزادی کا دن تھا۔ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر طبقہ خوشی منا رہا تھا کہ آج کے دن ہمیں آزادی ملی ہے۔ نوجوان بھی خوش تھے، بوڑھے بھی خوش تھے، بچے بھی خوش تھے، سب کے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ کوئی روڈ پہ نکل آیا تھا، کوئی چوک میں کھڑا تھا، کوئی چوراہے میں کھڑا تھا، خوشی کا ایک سامان تھا۔ اسی 14 اگست کو جب مسلمان پاکستانی خوشی منا رہے تھے، دہشت گردوں نے معصوم بچوں پر، خواتین پر حملہ آور ہوئے۔ اس شہر کراچی میں ہوئے، کسی اندھیرے میں نہیں، کسی جنگل میں نہیں، کسی بیابان میں نہیں، کسی ویرانے میں نہیں، رات کی تاریکی میں نہیں، چھپ کر نہیں، جبکہ ادارے بھی جاگ رہے تھے، انتظامیہ بھی جاگی ہوئی تھی، حکمران بھی جاگے ہوئے تھے، بازار بھی کھلے ہوئے تھے۔ پھر یہ حملہ دن کی روشنی میں سر عام ایک چوک میں ان بچوں پر حملہ کیا گیا، خواتین پر حملہ کیا گیا۔ 14 اگست کو جو خوشی کا دن تھا، کئی گھرانوں کو ماتم کدہ بنا دیا گیا، کئی گھروں میں رونے کا سلسلہ چل پڑا۔ جی ہاں، ایک ہی واقعے میں 7 خواتین شہید ہو گئی۔ اس واقعے میں
6 بچے شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے۔ 14 اگست کا دن تھا، ہم نے تو کہہ دیا کہ 14 افراد یا 13 افراد شہید ہو گئے۔ یہ لفظ کہنا بڑا آسان ہے۔ حکمرانوں، 14 افراد شہید ہو گئے، 13 افراد شہید ہو گئے، یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے۔ ان لواحقین کے درد کو میں جانتا ہوں، میری جماعت جانتی ہے۔ جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا، ایک ہی گھر سے 4 5 جنازے اٹھانا ایک ہی وقت میں آسان نہیں ہوتا۔ یہ ہم سے پوچھو، ہمیں اس درد کا پتہ ہے۔ ہم نے اس شہر کراچی میں ایک گھر سے ایک ہی وقت میں 2 بھائیوں کا جنازہ بھی اٹھایا، باپ بیٹے کا جنازہ بھی اٹھایا، باپ بیٹی کا جنازہ بھی اٹھایا، 4 بھائیوں کا جنازہ ایک ہی وقت میں ہم نے اٹھایا۔ ہمیں پتہ ہے یہ کیا درد ہوتا ہے۔ 14 اگست کے دن 13 شہادتیں ہوتی ہیں، ان میں 7 خواتین ہیں، 6 بچے ہیں، معصوم بچے ہیں۔ یہ تو ان گھرانوں سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھروں سے ایک ہی وقت میں یہ جنازے اٹھے ہیں۔ ان کے لیے 14 اگست کا دن کربلا سے کم نہیں تھا، ان کے لیے یہ دن قیامت سے کم نہیں تھا، ان کے لیے قیامت صغریٰ تھا۔ لیکن چونکہ 14 اگست سے لے کر آج 3 تاریخ تک 2 مہینہ ہونے کو آئے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے قاتلوں کے بارے میں انتظامیہ ابھی تک خاموش ہے۔ قاتل گرفتار نہیں ہوئے، دہشت گرد گرفتار نہیں ہوئے، اور کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے، یہ کسی وزیر کے بچے نہیں تھے، یہ کسی مشیر کے بچے نہیں تھے، یہ زرداری کے بچے نہیں تھے، یہ بلاول کے بھائی نہیں تھے۔ اگر یہ زرداری کے بچے ہوتے، بلاول کے بچے ہوتے تو آج منظر کچھ اور ہوتا، قبروں سے بھی جا کر ان کو نکالا جاتا۔ اگر آج 2 مہینہ گزرنے کے بعد بچوں کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے، یاد رکھیے پھر قاتل بلاول ہے، پھر قاتل زرداری ہے، پھر قاتل سندھ حکومت ہے۔ ایسی حکومت پر، ایسے حکمرانوں پر جن کے دور میں بچوں کو ذبح کیا جائے اور بچوں کی حفاظت دور کی بات ہے، ان کے قاتل بھی گرفتار نہ ہو، ایسے حکمرانوں پر ہم لعنت بھیجنا واجب سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیوں گرفتار نہیں ہوتے؟ کہاں ہے انتظامیہ؟ کہاں ہے ادارے؟ ایک ادارے نہیں اور درجنوں ادارے ہیں، اور حکمرانوں انہی کے ٹیکس سے تم پلتے ہو، انہی کے ٹیکسوں سے تمہارے یہ محلات آباد ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ قاتل گرفتار کیوں نہیں ہو رہے؟ اگر کوئی وزیر و مشیر یا کسی چودھری وڈیرے کے ہاں یہ واقعہ پیش آتا ہے، ہمارے ادارے 2 دنوں کے اندر ان قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں، وزیرستان میں بھی جا کر پکڑتے ہیں، افغانستان سے پکڑ کر لے آتے ہیں، بلوچستان سے پکڑ کر لے آتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا ان کا جرم یہ تھا کہ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا ان کا جرم یہ تھا کہ یہ ڈیفنس کے رہنے والے نہیں تھے، کلفٹن کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ لانڈی کے شیرپاؤ کالونی کے باسی تھے؟ کیا ان کا غریب ہونا یہ ان کا جرم بن گیا ہے کہ ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے؟ اور قاتلوں کا گرفتار نہ ہونا یہ سندھ حکومت کی ناکامی ہے۔ سندھ حکومت ہر اچھے کام کے حوالے سے ناکام نظر آتی ہے، خصوصاً عوام کو، بچوں کو،
خواتین کی حفاظت کے حوالے سے سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ یہ سندھ حکومت کی ناکامی ہے، وفاق کی بھی ناکامی ہے۔ اس لیے تمام جماعتوں کے جو ذمہ داران یہاں جمع ہیں، ہمارا مشترکہ یہ مطالبہ ہے، یہ کسی گھرانے کی بات نہیں، یہ پاکستان کی حفاظت کی بات ہے، سلامتی کی بات ہے، تحفظ کی بات ہے۔ اگر پاکستان میں بچوں کو، خواتین کو، معصوم لوگوں کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر بتاؤ یہ قوم کہاں جائے گی؟ اس لیے ان کی حفاظت ضروری ہے، قاتلوں کی گرفتاری ضروری ہے۔ ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں خصوصاً سندھ حکومت سے کہ وہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار بھی کرے، ان کو بے نقاب بھی کرے۔ وہ کون فرعون کی نسل اور حامان کی نسل ہے جو معصوم بچوں پر حملہ آور ہوئے، جو خواتین پر حملہ آور ہوئے اور خواتین کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا؟ ان بچوں کا قصور کیا تھا؟ ان خواتین کا قصور کیا تھا؟ حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاق کی بھی، خصوصاً سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد از جلد ان قاتلوں کو گرفتار کرے اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹائے۔ وہ فرعون صفت لوگ کون ہیں جو معصوم بچوں سے زندگی چھین لیتے ہیں اور خواتین سے زندگی چھین لیتے ہیں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اہل سنت والجماعت آپ کے درد کو سمجھتی ہے، کیونکہ اس پاکستان میں ہم نے 10,000 جنازے اٹھائے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ درد کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے ہر گلی سے جنازے اٹھائے، ہر گھر سے جنازے اٹھائے۔ ان حکمرانوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، چونکہ اس کے سوا عوام کے پاس راستہ کون سا ہے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ ان حکمرانوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ مختصر یا یہاں ایک جگہ میں یوں جمع ہو کر اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ قاتلوں کو گرفتار کریں، یوں نہیں ہوگا۔ تمام جماعتوں کے ذمہ داران موجود ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی اس کے لیے بھرپور لاہ عمل کا اعلان کریں، بھرپور احتجاج کریں۔ اہل سنت والجماعت اس ظلم کے خلاف کل بھی آپ کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آئندہ جب بھی جہاں بھی موقع ملے گا آپ ہمیں آواز دیں گے۔ ہر مظلوم کے ساتھ ہماری جماعت کھڑی تھی، کھڑی رہے گی۔ چونکہ میں نے ابھی نیو کراچی میں بھی ٹائم دیا ہے، علماء کرام دیگر ذمہ داروں کی بڑی تعداد ہے، میں آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا۔